مرزا منگول صاحب یہ انداز کس لیے؟ سچے ہوتے تو اپنا پرانا بیان دکھاتے۔ خود ہی دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سن لیجئے کہ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ پر تلوار سونت لیتے۔ کیا اہل صفین میں صحابہ نہ تھے؟ حقیقت میں مسلم علمی کتابی بھائی بھی توجہ دے، اور مرزا کے اندھی تقلید کرنے والے، نقالی کرنے والے بھائی بھی توجہ دے، وگرنہ مرزا ٹرائب لوگوں سے انصاف کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے۔ ان کی قسمت اچھی کہ مرزا منگول کی تلوار سے بچ گئے، کہ یہ اس دور میں تھے ہی نہیں، وگرنہ نہ بچتے۔ اس سے بڑھ کر اور بغض کیا ہوگا؟ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے 45 سیکنڈ میں مجھ پر تین تہمتیں لگانے کے بعد پھر ہمارا ایک کلپ چلایا۔ جب علی مرزا کا یہ بیان آیا تھا کہ میں اس دور میں ہوتا تو تلوار اٹھا لیتا، اسی کے رد پر میں نے یہ بیان دیا تھا۔ جواب میں انجینئر محمد علی مرزا کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا۔ اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے؟ یہی وہابی پارٹی۔ ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مرزا کے اس بیان پر بہت سے اہل علم نے اس کی خبر لی۔ اب اہل علم کی گرفت اور مذمت کے بعد مرزا جو شرافت کا لبادہ اوڑے، شریف بننے کا ڈھونگ رچتے، سادگی دکھاتے، اپنے اصل بیان کو سامنے رکھنے کی بجائے کہتے ہیں، میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے۔ مرزا منگول صاحب یہ انداز کس لیے؟ سچے ہوتے تو اپنا پرانا بیان دکھاتے، لیکن اس کی بجائے جھوٹ، خیانت، دھوکے کی مشین مزید تیز کرتے، اپنا پرانا زہریلا گھٹیا بیان بدلتے ہوئے نیا بیانیہ سامنے لاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا۔ نہ جی نہ، ایسے تو بات نہیں بنتی۔ آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ روافض کے ناکام وکیل نے اس وقت کیا کہا تھا۔ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ تو لیجئے اس کا پرانا زہر آلود خبیث ترین بیان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، کانوں سے سن لیجئے کہ اصل میں کیا کہا تھا۔ بیان کا عنوان ہے ریپلائی ٹو بریلوی جلالی۔ 13ویں منٹ سے سنیے۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو۔ اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ بس تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلا سی انہاں دی بھی گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ خود ہی دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سن لیجئے کہ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ پر تلوار سونت لیتے۔ کیا اہل صفین میں صحابہ نہ تھے؟ کیا سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ نہ تھے؟ ان کے صحابہ ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہونے سے اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنے سے تو بقول آپ کے آپ رجوع کرنے والے بھی نہیں۔ لیجئے اپنا ہی بیان سن لیجئے۔ عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حوالے سے میرا رجوع۔
ایک بات پہ میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ پیارے بھائیو، آپ نئے اور پرانے دونوں بیان سامنے رکھیں۔ مرزا صاحب کے عقیدت مند، اس کے پیروکار حضرات، اور خود مرزا منگول بھی اہل اسلام کے ساتھ اپنے منگولی آبا و اجداد کی بد روش چھوڑ کر انصاف کے ساتھ بتائے کہ اس نے اہل صفین اور سیدنا معاویہ، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، ان کا نام لے کر ان پر تلوار اٹھانے کی جو بات کہی تھی، وہ صحابہ پر تلوار اٹھانے کی بات تھی یا نہیں، یا بقول مرزا توصیف الرحمان نے اس پر الزام لگایا، خود کو بڑے فخر سے منگول کہنے والا۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر اپنی منگولیت چھوڑ کر انصاف سے کام لینا شروع کر دے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ بیان بہت بڑے جھوٹ پر مبنی ہے کہ توصیف الرحمان نے اس پر 5 الزامات لگائے۔ مزید سنیے، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ مرزا کے بقول اس کا جولائی 2022 والا بیان صحابہ کے خلاف نہیں تھا، بلکہ سیدنا علی کے مخالفین کے خلاف تھا، تو یہ عقل سے پیدل تعویل اس کی مصیبتوں میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا صبر سے کام لیجئے گا۔ ہم منگولی نہیں، اور الحمدللہ ہمیں مسلمانوں کے دشمن منگولوں کے ظلم و ستم پر فخر بھی نہیں، اور ان کا اہل ایمان پر ظلم و ستم اور درندگی پر دکھ بہت ہے۔ الحمدللہ ہم آل رسول ہیں، حسنی سید ہیں، اپنے آبا و اجداد کی سنت کے مطابق دلیل و برہان سے بات کروں گا۔ تو لیجئے سنیے، مرزا کی تازہ بھونڈی تعویل کے مطابق وہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا۔ اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ جی ہاں، اگر بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہمی اختلاف کی نہ ہو تو سیدنا علی علیہ السلام کے مخالفین سے جنگ کرنا عین ایمان ہے، لا شک فیہ ولا ریب۔ جیسے خوارج کا فرقہ مخالفین علی میں سے تھا، اور الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی ایک بھی خوارج کے ساتھ نہیں تھا، اور خوارج سے سیدنا علی کے شانہ بشانہ لڑے جانے والی وہ جنگ عین ایمان کی جنگ تھی۔ لیکن مرزا منگول میرے خلاف اور میری بات کو الزام ثابت کرنے کے لیے یہ جو بیکار، فاسد، گھٹیا تعویل لایا ہے، اس تعویل نے اسے کہاں پہنچا دیا، اسے سمجھنے کے لیے اس کا وہ کلپ دوبارہ سن لے کہ جولائی 2022 میں اس کے الفاظ کیا تھے۔ لو دیکھ لو کیا کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے۔ حقیقت میں مسلم علمی کتابی بھائی بھی توجہ دے، اور مرزا کے اندھی تقلید کرنے والے، نقالی کرنے والے بھائی بھی توجہ دے۔ اگر چاہیں تو حضرت منگول علیہ من اللہ ما یستحق اس کے دونوں بیانیوں کو بار بار سنیں، پھر انصاف کا دامن تھامتے ہوئے فیصلہ کیجئے۔ مخالفین علی کے خلاف تلوار نہ اٹھانے والوں کی قسمت اچھی ہے یا اٹھانے والوں کی قسمت اچھی ہے؟ علماء کرام کے پہنچنے پر بلوں میں گھس جانے والا ایسی قسمت کو اچھی قسمت کہے گا، باطل پرست ہی اسے اچھی قسمت کہے گا۔ ہم تو کہیں گے تف ہے ایسے لوگوں پر جو ایسی حالت کو اچھی سمجھے اور اس پہ خوش ہو۔ اقنو ویلی پارٹی ہن غور کرو، اس پتلی حالت کے ساتھ آپ ہرگز اس لائق نہیں کہ اہل حق کو للکارے، ان پر جملے بازی کرے۔ آپ کو اپنی حالت کا تو پتہ ہی ہے، آپ کے مقلد بھی اگر غور کرے تو بات ان پر بھی واضح ہو جائے گی کہ مرزا کا پہلا بیان غلط تھا۔ تو رپلائی ٹو توصیف الرحمان کی بجائے مرزا منگول کو چاہیے کہ ایک نیا کلپ ریکارڈ کرے اور اسے اپلوڈ کروائے، تھینکس ٹو توصیف الرحمان۔ اور اگر دوسرے بیان کو صحیح قرار دیتے ہیں تو پھر بھی تھینکس ٹو توصیف الرحمان کا کلپ بنتا ہے۔ دونوں متضاد باتوں کو لے کر چلنا انصاف پسندانہ روش نہیں، امید کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، وگرنہ مرزا ٹرائب لوگوں سے انصاف کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے۔ اس کلپ میں مرزا نے یہ بھی کہا
اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے؟ یہی وہابی پارٹی. ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ تو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والوں کے خلاف آپ کا ذاتی کینہ و بغض و عداوت ہے، یا رافضیوں کا نمک حلالی کرنے کا ایک انداز ہے، وگرنہ حق بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اہل الحدیث سیدنا علی کے مخالف نہیں بلکہ سیدنا علی سے محبت کرنے والے ہیں. ہاں البتہ آپ اپنے بارے میں ضرور ٹیسٹ لگا کر غور کرنا کہ آپ نے تلوار اٹھانے والی بات کو اب مخالفین علی کے بارے میں بتایا، جبکہ اسی تلوار اٹھا لینے والی بات کو بیان کرتے وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں. ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو جو مخالفین علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار نہ اٹھانے کو اپنی اچھی قسمت سمجھے، وہی منگول در حقیقت مخالفین علی میں سے ہے. اور پھر اس مرزا کے عمومی مزاج کو دیکھیں کہ کس طرح یہ صحابہ کے خلاف بولتا رہتا ہے. اگر یہ اس دور میں ہوتا تو یہ خوارج کا فکری ساتھی ہوتا اور سیدنا علی اور سیدنا معاویہ سبھی کے خلاف گستاخیاں کرتا چلا جاتا. پھر اس مرزا جہلمی نے اپنی اسی تقریر میں یہ بھی کہا، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. ہم کہتے ہیں مرزا منگول آپ سے پہلے بھی ایک مرزا نکلا تھا، مرزا اول، جو بکواس باتوں کے بعد ایسا ہی دعویٰ کرتا تھا کہ یہ بات اللہ نے میری زبان سے نکلوائی، نعوذ باللہ. جی ہاں، مرزا قادیانی جو اپنے جھوٹ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا کرتا مر گیا کہ یہ اللہ کی وحی ہے، مجھے اللہ نے بتائی. رہی بات غلاظت نکلنے کی، تو مرزا منگول نے جو اب تعویل کی ہے کہ میں نے تو مخالفین علی کے بارے میں کہا تھا، ہم واضح کر آئے ہیں کہ پچھلے بیان کے مطابق یہ خود مرزا کی غلاظت ہے جو باہر نکلی ہے. مرزا نے کمال دکھاتے ہوئے اپنی تلوار والی بات کا ماخذ و مصدر بتاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کہا، کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، مراڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی بھی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا تھا. مرزا منگول صاحب اس کلپ کے دکھانے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نقال ہیں ایسے لوگوں کے جو صحابہ کے خلاف ایسے باطل جذبات رکھتے ہیں. لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی یہ غلاظتیں بجا ہیں، وہ تو غلط ہی رہیں گی. ایک طرف مرزا اپنے پچھلے بیان کی تعویل کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تو نہیں کہا، مجھ سے پہلے فلاں اور فلاں نے بھی تو یہ کہا ہے. مطلب اس پرانے بیان پر بھی اصرار ہے. یہ تو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ مرزا نے اہل صفین اور سیدنا معاویہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص، ان کا نام لے لے کر ان پہ تلوار اٹھانے کی بات کی. اور یہ بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ مرزا نے خود ان کا صحابی ہونا تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے سے میں رجوع نہیں کروں گا، بلکہ اسی کلم میں آگے چل کر یہ بھی کہتا ہے. قرآن میں جو ٹرم صحابہ کے لیے آئی ہے والذین معہ آئی ہے. جتنے انبیاء کا ذکر ہے نا، اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دے دی اس وقت کے پیغمبر کو، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ کے لیے ٹرم جو آئی ہے نا وہ مع رسول، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، لیکن صحابی لفظ زیادہ مشہور ہو گیا. اس بیان سے یہ بھی واضح ہے کہ مرزا سیدنا معاویہ کو صحابی سمجھتا ہے اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت اور معیت کو مانتا ہے. اب ہم آپ کے سامنے ایک اہم سوال رکھنا چاہیں گے، وہ یہ کہ کیا صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی بات کرنا ان سے بغض ہے یا نہیں؟ اس سوال پر خوب غور فرمائیں اور دوبارہ سن لیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بلکہ کسی کے بھی خلاف تلوار اٹھانے کی بات ان سے بغض ہے یا نہیں. ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ بغض ہے، شاید آپ بھی یہی سمجھے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ غلط ہو یا 100% درست نہ ہو، کسی حد تک صحیح ہو یا بعض حالات میں غلط ہو. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آپ یہ دیکھیں
کہ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی بات کرنے والا مرزا کیا کہتا ہے. یہ اسی کا ایک شارٹ کلپ ہے اور اس کا عنوان ہے ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے لیے دل میں بغض رکھنا. اس کے بالکل شروع میں مرزا کے یہ سوال کا یہ جواب سن لیجئے. جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کیا ابو سفیان معاویہ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا جائز ہے؟ نہیں، بغض آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ رکھیں؟ جب وہ کافر سے مسلمان، اسی تو ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. رہ گیا باقی ان کے جو معاملات ہیں. بغض یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ہتھے چڑھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو بغض کہتے ہیں. بغض یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے میل آ جائے. یہ مرزا کی بات ہے. جس نے پورا کلپ دیکھنا ہو اسکرین شاٹ ہم نے لگا دیے ہیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیں. اس جگہ خود مرزا نے یہ فارمولہ دیا کہ بغض کیا ہوتا ہے. اور بغض یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ کہیں میرے ہتھے چڑھ گیا تو چھوڑوں گا نہیں، اس کو بغض کہتے ہیں. بغض یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ہتھے چڑھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو بغض کہتے ہیں. جب یہ بغض ہوتا ہے خود مرزا کے بقول، تو پھر یہ بتائیے تلوار اٹھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ خاص طور پر جب بندہ یہ بھی کہے حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. بقول مرزا کے معاویہ اور ان کے تمام جو 7 صحابہ تھے، ان کی قسمت اچھی کہ مرزا منگول کی تلوار سے بچ گئے، کہ یہ اس دور میں تھے ہی نہیں، وگرنہ نہ بچتے. اس سے بڑھ کر اور بغض کیا ہوگا؟ اگر مرزا منگول رتی برابر بھی انصاف کے لیے اپنے نفس کو راضی کر لے تو اسے یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ تلوار اٹھانے والا بیان بغض ہی ہے. اس کے بغض ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور مرزا اب بھی اگر اپنے اس بیان پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ہر صورت میں صحابہ کے خلاف تلوار اٹھا لینے والے اس بیان سے اسے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور مسلمانوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اس کے اس گستاخانہ اور بغض سے بھرے ہوئے جملے سن کر اہل ایمان کے دل چھلنی ہوئے ہیں اور صحابہ کے دشمنوں کے دل خوش ہوئے ہیں. پھر بھلے مرزا تھیس ٹو توصیف الرحمان کا کلپ نہ بھی بنائے، کم از کم بغض صحابہ سے تو بچ جائے گا. اور اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو پھر اہل سنت کا چولا اتار کے پھینک دے اور صاف صاف اعلان کر دے کہ جی مجھے بغض ہے اور میں کھلم کھلا شیعہ رافضی ہوں. اگر مرزا صاف اعلان بھی نہ کرے اور بغض والی بات پر ڈٹا بھی رہے تو اہل ایمان پر یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ مرزا خود کو اہل سنت کہلوا کر رافضیت مشنری کا ایک پرزہ ہے، رافضیت کا ایک خدمت گزار ہے، رافضیت کا ناکام وکیل ہے اور رافضیت کا کمزور اور ناکام گول کیپر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے. زندہ رہیں تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت آئے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.